کہتے ہیں خلا میں خاموشی مطلق ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس خاموشی کے اندر کوئی پکار اٹھتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر لینا مورال ہے۔ میں اورین 7 نامی ایک چھوٹے تحقیقی جہاز پر ہوں۔ 3 دن سے ایک پراسرار سگنل کا پیچھا کر رہی ہوں جو ایپسلون ویسل سے آ رہا ہے، وہی جہاز جو 10 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ جب میرا جہاز اس کے قریب پہنچا تو وہ بالکل بے جان لگ رہا تھا، زنگ آلود دھات، پھٹی ہوئی سطح، جیسے وقت خود اسے بھول گیا ہو۔ مگر جیسے ہی میں نے ڈاکنگ سیکوینس مکمل کی، وہ مردہ جہاز اچانک زندہ ہو اٹھا۔ لائٹس جل گئیں، سسٹمز آن ہو گئے، جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوئی تو رہداری میں ایک عجیب بو تھی، نہ دھات کی نہ جلی ہوئی چیز کی، بلکہ وقت کے گلنے سڑنے کی۔ دیواروں پر انسانی ہاتھوں کے نشانات تھے، زنگ سے بنے ہوئے، جیسے کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ کنٹرول روم میں داخل ہوتے ہی ایک اسکرین جھلملائی۔ اسٹیٹک نوائز کے بیچ چند لمحوں کے لیے ایک انسانی چہرہ ابھرا۔ وہ میرا اپنا چہرہ تھا، مگر آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ میں خوف سے جم گئی۔ ایک اور کنسول پر پرانی ویڈیو فائل چلی، جس میں ایک آواز تھی، اگر کوئی یہ سنے تو جان لے خلا خالی نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ اگلے ہی لمحے میرا ڈرون بجھ گیا، کمرہ سرخ روشنی میں ڈوب گیا اور دیواریں تھر تھرانے لگی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ سانس لے رہی ہو، جیسے جہاز خود زندہ ہو۔ میں دوڑنے لگی، مگر ہر راہداری ایک ہی جگہ واپس لے آتی تھی۔ پھر ہیلمٹ کے اندر میری سانس کی بھاپ نے شیشہ دھندلا دیا اور پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا، جو آگے بڑھ رہا تھا مگر رک نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی ہی آواز سنی، سرگوشی میں، واپس چلی جاؤ لینا۔ لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ میں نے کنٹرول روم میں ریکارڈر آن کیا، آخری پیغام دینے کے لیے، مگر آواز بند تھی۔ الفاظ صرف ویڈیو میں ہل رہے تھے، جیسے کوئی دوسری جگہ سے انہیں چلا رہا ہو۔ باہر میرا جہاز اورین 7 آہستہ آہستہ نیبیولا میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ نیلی روشنی سیاہ میں بدل رہی تھی۔ اسکرین پر آخری فیس فریم آیا، ٹرانسمیشن لاسٹ، اور پھر صرف خاموشی۔ مگر اس خاموشی میں بھی ایک مدھم سرگوشی باقی تھی۔